اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں اولمپئن توصیق ارشد صاحب، کوچ ہیں جی ہماری انڈر 18 ہاکی ٹیم کے، اس کے ساتھ ساتھ مسعود الرحمان صاحب کوچ ہیں ہاکی ٹیم کے، محمد عدیل افضل ہمارے کیپٹن ہیں جی انڈر 18 ٹیم کے۔ السلام علیکم، صبح بخیر آپ تینوں کو۔ میں آپ سے آغاز کرتی ہوں عدیل، جس طرح سے پرفارمنس دی آپ کی ٹیم نے انتہائی شاندار، ہماری طرف سے بہت مبارکباد کہ فائنل تک ہماری ٹیم پہنچی، اور جس طرح کے حالات تھے جو بھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے وہ ہم ابھی بات بھی کرتے ہیں اس پہ، لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا فائنل میں جا کر کھیلنا اور اتنی ایک اسٹرانگ ٹیم کے ساتھ کھیلنا، کیسا لگا؟ فرسٹ آف آل خیر مبارک۔ آپ دیکھیں پہلے میچز جو کھیلے ہم نے، جیسے کہ سیمی فائنل اور دوسرے پول میچز، اور پھر فائنل کھیلنا بہت میرا مطلب بھی ہوتا ہے کمپرومائز زیادہ اٹیمپشل تھا کہ ہمیں کافی زیادہ میرا مطلب بھی بھرپور کوشش کی ہم نے، لیکن نہیں کھیل سکے اچھا، تو جس کی وجہ سے فائنل سے ہم میرا مطلب باہر ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ شکر اللہ کا کہ پول میچز کھیلے ان میں اچھی کارکردگی کی، پھر سیمی فائنل کھیلا اس میں، اور جاپان کی ٹیم کافی اچھی تھی کانفیڈنس لیول سے، اور دوسرا 3 سال سے ان لوگوں کا اکٹھے ٹریننگ کرنا اور ہمارا اونلی 10 دن کا کیمپ کرنا، تو بڑا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی سے نوازا۔ بالکل بالکل، کانگریچولیشنز اس کامیابی کے لیے۔ مسعود صاحب آپ بتائیں کامیابی کا راز کیا تھا، یہاں تک ٹیم کیسے پہنچ گئی؟ آپ بتا رہے ہیں کہ 10 دن کا کیمپ لگا اور یہ ٹیم بھی بہت نئی تھی۔ جی کامیابی دیکھیں جی، کوئی بھی کسی بھی کامیابی کے پیچھے آپ کی محنت ہوتی ہے، تو بچوں نے بہت زیادہ محنت کی، اس میں جو مینجمنٹ تھی ہماری، انہوں نے جو ہم بیسٹ ان کے لیے کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، جو بیسٹ ٹریننگ کروا سکتے تھے، کیونکہ ٹائم پیریڈ بہت شارٹ تھا ہمارے پاس۔ ٹوٹلی ہم نے 10 دن، میرا 15 دن کا کیمپ تھا، 10 دن ہم نے ٹریننگ کی، 4-5 بیچ میں ریسٹ تھے، تو اس میں بچے ہمارے بڑے الحمدللہ اسکلفل ہیں، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہمارے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ 10 دن میں بھی اگر فائنل کھیل سکتے ہیں، اگر ان کو لانگ ٹرم آپ کیمپ جوائن کروائیں اور ٹریننگ کروائیں، تو یہ انشاءاللہ جیسے پہلے ہم نے پوری دنیا میں پاکستان ہاکی کی وجہ سے ہمارا نام ہے، تو انشاءاللہ یہ بچے بھی یہ ایبلٹی رکھتے ہیں کہ اس میں آگے جا سکتے ہیں۔ زبردست انشاءاللہ۔ اچھا توصیق صاحب، آپ خود اولمپئن ہیں، آپ بتائیں کہ جس طریقے سے سیمی فائنل میں پرفارمنس تھی اور پھر اس کے بعد فائنل میں جو ٹیم کی پرفارمنس تھی، بوائز کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہیں اتنے کم وقت کی ٹریننگ کے باوجود اس طرح کا پرفارم کرنا، اور پھر فائنل میں خاص طور پہ کہاں کہاں کمی رہ گئی آپ کو لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایکسپریس نیوز کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ اس وجہ تک آپ نے پوچھا سوال، اگر اس کو میں کیمپ سے لے کر چلوں، تھوڑا ڈیپلی بریف کروں آپ کو، تو کیونکہ جیسا عدیل نے اور مسعود بھائی نے بھی بتایا کہ ایشین جتنی بھی ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی ان کا جو پریپریشن تھا کافی لمبے عرصے سے چل رہا تھا، کافی لینتھی کیمپس کر کے آئے تھے۔ ان کی گیم جو وہ جتنی بھی پارٹیسپینٹ ٹیم تھی انہوں نے جیسے گیم اپنا شو کیا، اس سے نظر آ رہا تھا چیزیں۔ اور جو جہاں تک رہی ہماری بات، تو کریڈٹ جاتا ہے میرے خیال میں سب پلیئرز کو کہ جنہوں نے اتنے کم عرصے میں ٹریننگ کر کے جا کے پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ فائنل میں پہنچنے سے پہلے تک انبیٹن رہے۔ سب لڑکوں کو، عدیل کو، ان کے جو ہمارے کیپٹن تھے شہیر، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کیا ٹیم کو، اور الحمدللہ یہ کریڈٹ سب ان پلیئر کو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اس میں ہماری ٹیم مینجمنٹ جو ہے، ملک شفقت صاحب جو ہمارے ٹیم مینیجر تھے، اور مختار بھائی وہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے کوچنگ پینل میں تھے، اور جو عدیل افضل ہیں ہمارے فزیو تھے، ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ مطلب 7-8 دن میں 6 میچز کھیلنا از ناٹ ایزی، تو یہ سارا ایک پراپر ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں فائنل میں پہنچایا۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسی جو ٹیم ایسا پرفارم کر پائے گی؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ٹیم نہیں ہے، آپ کو پتا تھا کہ کیمپ کے لیے دن مکمل نہیں ملے، تیاری مکمل نہیں ہے، تو کیا پہلے سے پلان تھا کہ فائنل تک پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں ایز اے پاکستانی کوشش تو یہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تیاری کے حوالے سے تو کیمپ بہت شارٹ تھا اگر ہم کمپیئر کریں ادر ٹیمز کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس پراپر ایک میکانزم ہے ان کے ڈومیسٹک کلچر میں۔ ابھی مثال کے طور پر جہاں سے ہم پارٹیسپیٹ کر کے آ رہے ہیں، اس پروونس کا نام تھا سیچوان، اس مطلب پروونس کا نام، وہاں پہ انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے، مین بوائز اینڈ گرلز دونوں کے۔ وہ سٹارٹنگ ایج کیا تھی ان کی؟ انڈر 12 سے سٹارٹ ہو رہے تھے،
تو اچھی چیز وہاں سے جو ہمارے لیے بھی ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے بندہ سیکھتا ہے کہ وہاں پہ جو کیمپ لگے ہوئے تھے نا، ان کو ان کی اسٹڈی، ان کی نیوٹریشن، ان کی اکاموڈیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ اسٹیٹ پے کر رہی تھی. الٹا وہ انہوں نے $US میں بچوں کے اسٹائپنڈ لگائے ہوئے تھے. تو جن بچوں نے انڈر 14 یا انڈر 12 لیول سے ہاکی اپنی اسٹڈی دوسری بھی کنٹینیو کرنی ہے اور ہاکی کو پڑھ کے شام کو اس کو فزیکلی جا کے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، تو جب انہوں نے انڈر 18 تک پہنچنا ہے نا، تو ان کے اندر ساری چیزیں بلٹ ان ہوئی ہوں گی، حفظ ہوئی ہوں گی ان کو ساری چیزیں. تو یہ چیزیں ہمیں بھی ادھر اپنے کلچر میں کرنی چاہیے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا عدیل آپ بتائیں، کئی پینلٹی کارنر ملے ہمیں لیکن انفارچونیٹلی ہماری ٹیم کوئی گول نہیں کر سکی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فائنل کی میں بات کر رہی ہوں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو بات کہ ان کا کیپر بہت اچھا کھیل گیا، جس کی وجہ سے دوسرا فائنل کا میچ پریشر ہوتا ہے ٹیم پہ، تو سارا کریڈٹ جاتا ہے کیپر کو جس نے اتنی اچھی پرفارمنس کی کہ جو گول میرا مطلب بھی ہو رہے تھے تو اس نے اپنی کارکردگی کی وجہ سے گول نہ ہونے دیا، جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ میرا فائنل میں ہوا. تو اور دوسرا پریشر تھا، سیمی فائنل کا کھیلنا پھر فائنل کا کھیلنا، تو پریشر تھا جس کی وجہ سے ٹیم اچھا پارٹیسپیٹ نہیں کر پائی. بالکل. تو مسعود صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی اگر بات کریں اسپیسیفکلی، ہم جاپان کی ٹیم کی بات نہ کریں، تو ہم نے کیا کوتاہی کی آخری میچ میں اور ہماری کیا کامیابی رہی پوری چیمپئن شپ میں کہ ہم فائنل تک پہنچ گئے؟ ہمارا مین جو ہارنے کا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں سے فنشنگ نہیں ہوئی، فنش نہیں ہوا. بال جو ہے رینڈی کارنر بھی ہم نے بہت زیادہ لیے اور ٹرائیاں بھی کی، انفارچونیٹ رہا کہ فنشنگ نہیں ہوئی. اگر ایک آدھ گول ہم کر جاتے تو نو ڈاؤٹ کہ وہ ٹیم جو ہے وہ پھر انڈر پریشر ہوتی، تو پھر رزلٹ کچھ اور ہوتا. ان کا گول کیپر جو ہے وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اس نے پرفارمنس کی. ہمارے بچوں نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ فنشنگ نہیں ان سے ہو سکتی. اچھا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل. جیسے پریشر ہینڈلنگ کی بات ہو رہی ہے نا، ایز اے کوچ میرے لیے تو میں نے جو فیل کیا ہے وہ یہی ہے، کیونکہ 18 رکنی اسکواڈ گیا تھا پلیئرز کا، اس میں سے 17 پلیئرز ایسے تھے جنہوں نے کبھی جو ہماری نیشنل چیمپئن شپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھیلی. ڈائریکٹ انہوں نے جا کے انٹرنیشنل اس لحاظ سے تو انتہائی شاندار پرفارمنس. اب میں اگزامپل دیتا ہوں. اب جیسے بنگلہ دیش کی ٹیم تھی، وہاں پہ انہوں نے اس ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے 3 مہینے کا کیمپ بنگلہ دیش میں کیا اور 1 مہینے کا ٹور انڈیا میں جا کے انہوں نے کیا اس ٹورنامنٹ کی پریپریشن کے حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کو ایگزیکیوشن کرنی ہے، تو اس کے لیے جو میں بھی 2004-05 سے ہاکی کے ساتھ اٹیچ ہوں، جو پرابلم آ رہی ہے نا تھرو اتنے لمبے عرصے سے، فنڈز کا ہے. کیونکہ گورنمنٹ جب تک ہاکی کو آن نہیں کرے گی تو ہم ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارا نیچرل ٹیلنٹ ہے کہ جا کے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہاکی میں ایک مطلب نیچرل ٹیلنٹ دیا جسے ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کریں. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی لائیں تو ہمیں یہ چیزیں اپنے سسٹم میں ڈیولپ کرنا پڑیں گی. صاحب کون سے ایسے اقدامات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ لینے پڑیں گے تبھی جو ہم باقی ٹیموں کے برابر آ جائیں گے یا کمپیٹ کر سکیں گے؟ کیونکہ ٹیلنٹ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہے، اس کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. تو کون سے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے اس وقت اسٹیٹ کو بھی، اور کس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ اون کرنا چاہیے ہاکی کو؟ جیسا کہ پہلے ہم کھیلتے تھے انڈر 14 انڈر 16 سے ہم سٹارٹ کرتے تھے. انڈر 14 میں پنجاب کا کیمپ لگتا تھا، پہلے لاہور ڈسٹرکٹ کا لگتا تھا، ڈویژن کا ہوتا تھا، پھر انٹر پروونشل ہوتی تھی، پھر آل پاکستان ہوتا تھا. اس میں سے بہت سارے پلیئر نکلتے تھے، ہم لوگ ادھر سے کھیلیں. پھر جو پنجاب میں اچھے پرفارم کرتے تھے ان کے اسٹیفن لگتے تھے. ابھی جو ڈی جی صاحب نئے آئے ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ابھی قائد اعظم گیم میں جو بچوں نے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے ان کے انہوں نے اسٹیفن وغیرہ لگائے ہیں، وظیفے لگائے ہیں. اسی طرح جب تک ڈپارٹمنٹل ہاکی آپ کی آن نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا ہم ہاکی بہتر نہیں ہو سکتے. رائٹ. تو اچھا عدیل آپ بتائیں، کیونکہ ہم نے کوچز سے تو پوچھ لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتری آنے والی ہے؟ دیکھیں توصیق بھائی نے بتایا کہ ان لوگوں کا 3 ماہ سے کیمپ کا سٹارٹ ہونا اور ہمارا 10 دن کا کیمپ کرنا، انفارچونیٹلی یہی ہے کہ ان لوگوں کا اتنی زیادہ محنت کر کے آگے آنا، ہمارا 10 دن کی محنت کر کے ٹیلنٹ، میرا مطلب یہ پاکستان کا فیوچر ٹیلنٹ. اگر ہم دیکھیں پنجاب لیول پہ گیمز کروائیں انڈر 13 14 16 تو یہاں سے فیوچر میرا مطلب پاکستان کا باہر نکلے گا. تو دوسرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ پاکستان نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی کون سی چیمپئن شپ ہے جس کے لیے تیاری کریں گے اب ٹیم؟ یہی ٹیم ہے نا آگے. جیسے یہ ایونٹ تھا انڈر 18، یہ آگے انڈر 21 میں کنورٹ ہو جائے گا. یہی لڑکے یعنی کہ جونیئر ورلڈ کپ ہوگا
تو اس میں یہ شفٹ ہو جائیں گے. یہ ٹورنامنٹ آتا ہے 4 سال کے بعد, لیکن جب یہ 4 سال کے بعد دوبارہ آئے گا تو اس ٹائم نیو گروپ ہوگا جو اس ٹائم انڈر 18 ہوں گے. تو میرا بھی کریئر, میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا, میرا کریئر بھی انٹرنیشنل ایز اے پلیئر اسی ٹورنامنٹ سے ہی ہوا تھا. تو 2009 میں ہم جیت کر آئے تھے اور الحمدللہ میں بیسٹ پلیئر ہوا تھا ٹورنامنٹ کا اور ٹاپ اسکورر تھا, گولڈ میڈل لے کر آئے تھے. جی, جو آپ موٹیویشن کی بات کر رہے تھے نا, تو جب ہم کھیل کر آئے 4 ڈپارٹمنٹ ایسے تھے جو میرے مطلب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری طرف سے کھیلو. اس میں نیشنل بینک, PIA, وابڈا اور کسٹمز. میں نے خود چوز کیا تھا میں نے کہاں جانا ہے. انفارچونیٹلی آپ بلیو کریں گے کہ یہ بچے جتنے بھی کھیل کے ہیں اس میں سے ایک بچہ ہے امپلائی, وہ بھی اسٹائپنڈ پر ہے. اگر آپ کنٹری کی نمائندگی کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے انسینٹیو بہت ضروری ہیں. اگر یہ نہیں آپ کریں گے, یہ بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے, جب بھی موقع ملتا ہے میڈیا پہ آ کے بات کرنے کا, ہم تو اپنی آواز وہ چاہتے ہیں لیکن امپلیمنٹ ابھی تک نہیں ہو رہا.